السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تصوف کے سیریز میں آج ہم ایک بڑا خاص موضوع ہے اس کے تصوف کے متعلق. تو عموماً تو یہ جو اس کا تھاٹ ہے جس پہ ہم اینڈ میں بات کریں گے، یا جب ہم صوفیہ پہ بات کریں گے تو اس کے ساتھ ان موضوعات پہ بات کریں گے. لیکن کیونکہ یہ ٹرمز، یہ اصطلاحات بار بار ہم دہراتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم 2-3 پارٹس میں اس پہ پہلے بات کریں گے، اس کے بعد ہم جو تصوف کا آغاز ہوتا ہے اس پہ بات کریں گے. تو یہ مقامات تصوف جس کو ہم کہتے ہیں. تو اصل میں جو سلوک یعنی تصوف کی جو جرنی ہے اب اس میں کیا ہے کہ جب ایک سالک یعنی اس سفر پہ نکلتا ہے، جب صوفی سفر پہ نکلتا ہے، تو اصل میں جب ہم نے بات کی تھی کہ اس میں قلب یعنی دل کی سینٹرلٹی ہے، تو وہ کیفیات بدلتی رہتی ہے دل کی. یعنی جب صوفیہ ایک خاص طرز عمل اپناتا ہے، اس کے بعد اس کی یہ کیفیات بدلتی رہتی ہے. تو یہ 2 ٹرمز ہیں، یعنی 2 الفاظ ہیں ہمارے سامنے، ایک ہے حال اور دوسرا ہے مقام. حال اور مقام. تو جو اس پہ صوفیہ نے بات کی ہے کہ صوفیہ جو بات کرتے ہیں کہ حال کس کو کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ٹیمپریری حالت ہوتی ہے. یعنی اس تصوف کی جرنی میں، اس سلوک میں جب دل کی یعنی قلب کی ایک خاص کیفیت ہو جاتی ہے لیکن وہ ٹیمپریری ہو، یعنی وہ کچھ دیر کے لیے ہو، تو اس کو وہ حال کہتے ہیں. یعنی حال کو وہ لکھتے ہیں کہ حال اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بدلتا رہتا ہے. تو وہ اس کو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یعنی یہ ایک طرح کا حلول کرتا ہے انسان کے دل کے اندر یا صوفی کے دل کے اندر. یعنی اس کو کبھی کبھار محبت، اسی طرح سے خوشی، غم، اسی طرح سے پھر اس کو شوق، بے قراری، یہ تمام حالات اس کو پیش آتے ہیں. لیکن صوفیہ اس کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ تمام جو حالات یا حال ہے، یہ حال اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. تو یہ بالکل کسی ارادے کے بغیر جو انسان یا صوفی کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو یہ ٹیمپریری ہوتا ہے. اچھا، اب جب یہ چینج یعنی اگر انسان میں، صوفی میں یہ تبدیلیاں، یہ چینج وہ جب اس سلوک پہ، اس سفر پہ ہوتا ہے، تو اگر یہ چینج پرمننٹ ہو، یعنی اگر یہ ایسی کوئی چیز ہو جو پرمننٹ ہو، تو اس کو کہتے ہیں یہ مقام ہے. تو مقام کو وہ لکھتے ہیں کہ مقام اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے. تو صوفی کی وہ حالت یعنی جو اس میں دائمی طور پہ یعنی استقرار یعنی مستقلاً اس میں پھر رہے، اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ مقام ہے. تو صوفیہ کے یہاں جو مقام کہا جاتا ہے وہ ایک پرمننٹ حالت کو کہا جاتا ہے. تو اب صوفیہ لکھتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے آ جائے، بلکہ یہ جس کو وہ مجاہدہ کہتے ہیں، یعنی لگاتار جب وہ پریکٹس کرتے ہیں، اس کو لگاتار اپنا دھیان اس کی طرف لے جاتے ہیں، اپنا انٹینشن لے جاتے ہیں اور پھر اسی طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. تو صوفیہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک مقام پہ پہنچ جاتا ہے. اچھا، مقام کے بعد وہ اس طرح سے ایک منزل پہ پہنچ جاتے ہیں، یعنی ایک مقام پہ جب وہ نیچے کی طرف، جب اس کو دوسرے مقام پہ جانا ہوتا ہے جس کو وہ منازل کہتے ہیں، یا ایک مقام پہ جب وہ وقف کرتا ہے، رکتا ہے، اس کو مواقف کہتے ہیں. تو اصل میں جو مقام ہے وہ ایک پرمننٹ حالت ہے. یعنی صوفی میں جو پرمننٹ چینج آ جائے اس کو وہ مقام کہتے ہیں. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ اس میں یہ جو مقام ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ آداب جن کے ذریعے بندہ منزل کو حاصل کرتا ہے. یعنی یہ ایک سسٹم ہے، مقامات ایک سسٹم ہے جس کے ذریعے وہ کسی منزل تک پہنچ جاتا ہے. اور یہ مقام اس طرح کا ہے کہ ایک پرمننٹ اس میں چینج آ جائے. تو اب یہ دیکھیے ایک جو ضروری بات اس میں ہے کہ صوفیہ جس کو کہ شہاب الدین سہروردی نے لکھا ہے کہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ جب ایک مقام ہوتا ہے، حال ہوتا ہے، تو وہ رفتہ رفتہ ترقی کر کے مقام بن جاتا ہے.
وہ اس کی مثال اس طرح سے دیتے ہیں کہ بذات خود یعنی حال ایک طرح کا ہے صوفی میں، تو وہ دھیرے دھیرے یعنی تھوڑا رفتہ رفتہ ود دا پیسج آف ٹائم وہ خود بذات خود مقام کی حیثیت اختیار کرتا ہے. تو اس میں کیا وہ لکھتے ہیں محاسبہ، یعنی صوفی اندر اپنے آپ کے احتساب کرتا ہے، اپنے آپ کی اکاؤنٹیبلٹی وہ کرتا ہے. اچھا اس کے بعد اس میں یہ آتا جاتا ہے، یعنی کیفیات اس کے دل میں یہ کبھی کبھار وہ یہ جب اس مجاہدہ کرتا رہتا ہے، ریاضت جب اس کی کرتا رہتا ہے تو وہ اپنا احتساب لیتا ہے، پھر وہ اس کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے. لیکن ایک سٹیج اس کے مطلب اس سفر میں ایک ایسی سٹیج آ جاتی ہے کہ یہ اب اس میں ایک مستقل شکل اختیار کرتا ہے، یعنی اس کے نفس پہ پورا غلبہ یعنی احتساب کا ہوتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا ہوتا ہے. تو اب یہ صوفی میں ایک مقام کی حیثیت اختیار کرتا ہے. تو یہ کہ کوئی کبھی کبھار حال وہ رفتہ رفتہ ترقی کر کے مقام بن جاتا ہے. تو یہ جو مطلب حال اور مقام، حال ایک ٹیمپریری سٹیج ہے اور اس کے بعد مقام ایک پرمننٹ سٹیج ہے. یعنی یہ آپ دیکھیں کہ یہ چینج ہے لیکن یہ فارورڈ یہاں جس میں ترقی ہو. تو مقام ایک صوفی جب ایک مقام پہ پہنچ جاتا ہے اس کے بعد وہ دوسرے مقام پہ پہنچتا ہے، تو آپ سمجھے کہ یہ چینج ہے، تبدیلی ہے آگے کی طرف، لیکن وہ بہتر تبدیلی صوفی میں آ جاتی ہے. تو یہ اس کو حال اور مقام میں سمجھنا ہے، یہ فرق ہے اس میں. جب آپ دیکھیے کہ صوفیہ نے اس پہ بہت پہلے بات کی ہے کہ کتنی مطلب یہ جس کو ہم سٹاپنگ پلیسز یا مقامات، مقام جو ہے ایک صوفی کو کتنے پار کرنے پڑتے ہیں، یعنی کن کن مقام سے کس کس مقام سے صوفی کو گزرنا ہوتا ہے کہ وہ جو اصل وہ مطلب جس پہ قربت یعنی مقرب بنے، وہ قربت الہی اس کو حاصل ہو، تو وہ کس کس مقام سے وہ گزرے. تو اس کے بارے میں صوفیہ کے یہاں مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک بالکل ایک ہی طرح کی بات، یعنی ڈس ایگریمنٹ تھوڑا بہت اس پہ ہے. تو تصوف کی مطلب اگر آپ اولین کتابوں میں دیکھیں، جس طرح سے ابو نصر سراج کی جو کتاب ہے کتاب اللمہ فی تصوف، تو اس میں وہ کتاب اللمہ میں لکھتے ہیں کہ یہ تصوف کی اصل میں 7 مقام ہے، 7 سٹاپنگ پلیسز جن کو مقامات، اب اس کی جمع یعنی مقام 7 آتے ہیں ایک صوفی کے سفر میں. تو وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ توبہ، پھر ورع اور زہد، اور اسی طرح سے فقر، پھر صبر، توکل اور رضا جس کو ہم کہتے ہیں. اچھا کچھ صوفیہ اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ ورع اور زہد وہ ایک ساتھ بیان کرتے ہیں. اسی طرح سے وہ فقر اور قناعت، یعنی وہ ایک طرح وہ فقر و قناعت ایک ہی مطلب ایک ساتھ بیان کرتے ہیں. تو کچھ صوفیہ اس کے علاوہ یعنی وہ 10 سٹیجز تک لے جاتے ہیں، یعنی 10 مقام تک لے جاتے ہیں. وہ اس میں شکر، اسی طرح سے تسلیم، تفویض، تواضع، اسی طرح سے سخاوت، صدق و اخلاص، وہ ان تمام مقامات کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں. یعنی صوفی کا سفر، اس کی جو جرنی ہے کہ وہ جب یہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہنچنا ہے، یا اس کو وہ جو مطلب وہ ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک سالڈ صوفی بنے، ایک جس طرح ایک ماہر صوفی بنے، تو اس سفر میں اس کو ان مقامات سے گزرنا پڑتا ہے. تو ان میں ہم نے بات کی کہ اس میں سراج نے جو بات کی ہے کہ 7 سٹیجز ہوتی ہیں، یہ 7 مقامات ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے کچھ صوفیہ نے اس طرح سے بات کی کہ اس کے علاوہ بھی باقی مقامات ہیں. تو رومی میں کو عرب دیکھے تو وہ اتار کے کانٹیکسٹ میں لکھتے ہیں کہ 7 یعنی اتارین، آپ اس کو کہیں گے کہ وہ 7 سمندروں سے، یا مطلب یہ جو یہ 7 مقام ہے ان یا 7 سٹیز کی وہ بات کرتے ہیں اتار کے کانٹیکسٹ میں جو مولانا رومی ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ اب اس میں وہ توبہ، تو اس کو ریپینٹنس، یعنی اس میں صرف یہ نہیں کہ رجوع کرنا، وہ کہ اس میں لکھتے ہیں کہ شریعت جن چیزوں سے منع کرے اس کو بالکل چھوڑ دینا. یہی صوفیہ یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو تصوف کے بارے میں جو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مطلب باب الابواب ہے، یعنی جو تمام جو تصوف میں دروازے جاتے ہیں ان کا جو دروازہ ہے وہ توبہ ہے. یعنی جس طرح ہمارے یہاں بھی توبہ پہ مطلب بہت زیادہ بات کی جاتی ہے، تو تصوف یعنی سلوک کا جو سفر ہے، جب صوفی قربت الہی حاصل کرنے جاتا تو پہلا جب اس کو مقام حاصل کرنا ہوتا ہے تو وہ مقام توبہ ہے. تو یہی کہ جس بھی چیز سے شریعت نے منع کیا ہو اس کو چھوڑ دینا. اچھا اس کے بعد اس کی جب دوسری سٹیج کی وہ بات کرتے ہیں تو زہد، یعنی اس پہ ہم بات کریں گے جب تصوف کی مطلب شروعات میں ہم، تو عموماً اس کو
एसेटिज्म यानी बेरगबती दुनिया से, तर्क दुनिया जिसको कहा जाता है कि एक दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाना, दुनिया को छोड़ देना, यही असल में ज़ुहद है, जिसको बेरगबती या बिल्कुल एक दुनिया से अलग थलग जाना, यानी दुनिया के मामलात में हिस्सा लेना, दुनिया से बिल्कुल एक आप साइड में जाए, जो ज़ुहाद की तहरीक जो तसव्वुफ़ के शुरुआत में चली थी। तो वरा असल में वो परहेज़गारी, यानी जिस भी चीज़ जो मुश्तबे हो या जो ज़मीर के ख़िलाफ़ हो उससे अलग हो जाना, तो ज़ुहद व वरा ये एक दूसरा मकाम है उमूमन ज़ुहद से ही, कि दुनिया से बेरगबती या मतलब ला ताल्लुक़ की तो सूफिया बयान करते हैं कि जब तक एक इंसान, जब तक एक बंदे मोमिन ला ताल्लुक़ नहीं हो जाए तो वो इस सफ़र पे आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये ज़ुहद की यानी दूसरी जो स्टेज है इसमें। फिर तवक्कुल यानी कि एक भरोसा करना, वो चाहे रिज़्क़ के मामलात हो या फिर तकदीर के मामलात हो, हर चीज़ में वो अल्लाह ताला में मतलब वो एक यकीन रखना, जिसको यकीन पे हम आगे बात करेंगे। तो ये जो वो बातें हैं कि एक पहला तौबा का मकाम आता है, उसके बाद आता है ज़ुहद व वरा, उसके बाद तवक्कुल का मकाम आता है, फिर सब्र यानी पेशेंस। तो ये कि मतलब जो भी हाल हो उस पर बिल्कुल इत्मीनान से रहना, यानी जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, जब पहला ही मतलब एक मुसीबत कोई होती है तो जो पहला ही झटका होता है उसी टाइम सब्र करना। तो इसको सूफिया ने लिखा है, ये दूसरी यानी एक और स्टेज है, और सब्र को बहुत ज़्यादा यानी उन्होंने इसमें जगह दी है। अच्छा, फिर वो रज़ा यानी इसको हम रज़ा कहते हैं, यानी कि आप एक अमन में रहे, इसी तरह से खुशी के साथ फिर एक मतलब वो एक मुतमईन सेटिस्फैक्शन और कंटेंट जो जिस तरह होता है, अगर हम अंग्रेजी में इसका तर्जमा करें तो ये जो मकाम है रज़ा का मकाम, इसमें यही है कि आपके पास जो है आप उसमें खुश रहे, इसी तरह से फिर आप बिल्कुल मुतमईन होके रहे। तो ये सूफी यानी जब वो कुर्बत इलाही की तरफ बढ़ता रहता है तो उसका एक और मकाम ये आता है कि इसको मकाम रज़ा, यानी इसमें वो महारत हासिल करे, इसमें जो परफेक्शन हो वो उसको हासिल हो। अच्छा, उसके बाद एक बड़ा इसमें मकाम आता है फ़क्र। तो असल में सूफ़ी और फ़क्र ये बिल्कुल एक दूसरे के मुतबादिल कभी कभार बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, ये फ़क्र। तो ये असल में अगर आप देखोगे इसको हम एक तरह से वो स्पिरिचुअल पॉवर्टी जिसको हम कहेंगे, ये वो नहीं है कि मतलब इस पे फुकहा ने भी बहस की है कि फ़कीर किसको कहेंगे, मिस्कीन। तो यहाँ सूफिया के ये है कि मैं सिर्फ इसमें एक बात इसमें मतलब बयान करता हूँ, वो है अबू नजीब सोहरवर्दी, जो सोहरवर्दिया के मतलब फाउंडर्स है उनमें से है। तो वो लिखते हैं कि जिस चीज़ से हाथ खाली हो दिल भी उससे खाली हो, यानी फ़क्र ये है कि जिस चीज़ से आपका खाली हो दिल भी उससे खाली हो, कोई तमा ना रहे। तो उसमें ये मिसाल देते हैं जिसमें हमने जुनैद बगदादी की बात की थी कि फ़क्र सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होना चाहिए, यानी वो कि अगर वो चाहे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं ये जो ये पहाड़ है ये सोना बन जाए। तो वो लिखते हैं कि दोनों जहानों की कुंजियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई, लेकिन फिर भी आप इस तरह से ज़िंदगी गुजारते कि कभी कभार आपके घर में खाना पकाने के लिए नहीं होता। तो यही वो फ़क्र की बात करते हैं कि आप वो एक तरह से कि आप इस तरह से ज़िंदगी गुजारे, दुनिया के मामलात में ना पड़े, रिज़्क़ के पीछे ना पड़े। तो ये मतलब वो फ़क्र का आलम है कि बेचैन ना आपको करे, यानी रिज़्क़ के जो ये माश वगैरह ये आपको बेचैन ना करे। तो इसी तरह फिर इखलास यानी सिंसियरिटी, तो कुछ तस्लीम वगैरह, ये तमाम स्टेजेस की वो बात करते हैं। तो हमने इस पर बड़ा मुख्तसरन अगर हम एक एक स्टेज पे, तो इस पे फिर एक एक पार्ट में हमें मतलब एक तौबा पे 1 घंटा, फिर इसी तरह से ज़ुहद पे, फिर सब्र, रिदा। तो हम यहाँ सिर्फ आपको इसमें ये इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं कि सूफ़ी सफ़र क्या करता है, यानी उसको करना क्या पड़ता है, वही ये मकामात से उसको गुजरना पड़ता है ताकि उसको कुर्बत इलाही हासिल हो। तो इसमें 2 बातें हमने बात की, एक तो हाल वो दिल की वो कैफियत है जो टेम्पररी होती है, यानी कभी कभार आपको मोहब्बत होती है, उनुस होता है, कभी कभार आपको गम होता है, कभी कभार बेकरारी होती है, कभी कभार इसी तरह से दूसरे मामलात होते हैं, लेकिन ये चलता रहता है, ये टेम्पररी स्टेजेस होती हैं। तो वो लिखते हैं कि ये मतलब अल्लाह ताला की तरफ से इसमें कोई हमारा कसब नहीं होता, इरादा नहीं होता, लेकिन फिर वो जब आप मेहनत करते हैं इस सफ़र में तो फिर आप एक एक मकाम को आगे मतलब एक एक मकाम से आप गुजर जाते हैं। तो उसमें क्या है कि ये बिल्कुल मुजाहिदा के ज़रिए यानी आपकी मेहनत के ज़रिए आप एक एक मकाम को हासिल करते हैं, और वो परमानेंट आपका एक जिसको हम वर्चू कहेंगे या खुसूसियत या खसलत आपकी बन जाए इस तरह से। तो उसमें वो बात करते हैं कि मतलब 7 या 10 या ज़्यादा मकाम, तो उसमें
यही है कि आप बाबुल अव्वाब यानी पहले आप तौबा, ये तौबा आप करें, उसके बाद आप मकाम ज़ुहद, फिर तवक्कुल, सब्र, रिदा, फ़क्र, फिर तस्लीम रिदा वगैरह वगैरह। तो ये वो सफ़र है जो सूफ़ी को तय करना पड़ता है। तो यही जब आप सूफिया को पढ़े तो आप समझे कि यही यानी ये जो इनको ये एक तरह का ख़ास मकाम हासिल होता है, वो इसी सफ़र पे चलने की बदौलत उनको हासिल होता है। तो उसके बाद इसमें यकीन कहा जाता है कि उनको यकीन कैसे हासिल होता है, इल्म उनको कैसे हासिल होता है। तो एक बड़ा एक थॉट है जिसमें हम बात करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम एक सूफी सिस्टम पे बात करेंगे कि काम किस जगह वो करते हैं, किस तरह वो काम करते हैं, उसका पूरा एक सिस्टम, उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हम सीधे हिस्ट्री पे आ जाएंगे। तो आज हम इसी पे मकाम हाल, जिस पे ज़्यादातर हमने मकाम पे बात की कि सूफिया के यहाँ जो स्टॉपिंग प्लेसेस हैं या स्टेशनस जो है उनके यहाँ, तो वो कौन कौन से मकामात है उस पे हमने बात की। तो इंशाअल्लाह ताला हम अगले पार्ट में अब सूफ़ी सिस्टम पे बात करेंगे। इसी पे इसको हम कंक्लूड करते हैं। वाखिरु दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।